بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہند، کنیت ام سلمہ، والد کا نام حذیفہ یا سہیل اور کنیت ابو امیہ ہے، جبکہ والدہ کا نام عاتکہ بنت عامر کنانیہ ہے۔ پہلے اپنے چچا زاد بھائی ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد بن مغیرہ کے نکاح میں تھیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ ام سلمہ اور ابو سلمہ دونوں قدیم الاسلام ہیں اور دونوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ نیز ان کے بیٹے سلمہ حبشہ ہی میں پیدا ہوئے، پھر مکہ میں آئے اور مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ ام سلمہ پہلی عورت ہیں جو ہجرت کر کے مدینہ میں آئیں۔ مدینہ ہی میں ان کے ہاں عمر، درہ اور زینب پیدا ہوئے۔ آپ عرب کے سب سے عزت دار قبیلے قریش کی شاخ بنی مخزوم کی چشم و چراغ تھی۔ حضرت مرہ بن کعب جو کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 7ویں جد محترم ہیں میں جا کر آپ کا نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب شریف سے مل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان میں بہت قریبی رشتہ داری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی عاتکہ بنت عبد المطلب ام سلمہ کی ستیلی والدہ تھی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ سے 2 بیٹے سلمہ اور عمر اور 2 بیٹیاں زینب اور درہ تھے۔ آپ اپنے پہلے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کرتی تھی اور شوہر کی خدمت گزاری اور فرما برداری کے معاملے میں آپ کا کردار خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ چنانچہ ایک دن حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ جب کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے اور وہ میاں بیوی دونوں جنتی ہوں، اس کے بعد وہ عورت کسی سے شادی نہ کرے تو اللہ پاک ان دونوں کو جنت میں جمع فرمائے گا۔ اسی طرح جب عورت مر گئی اور اس کے بعد اس کا شوہر زندہ رہا، آئیے ہم عہد کریں کہ آپ میرے بعد شادی کریں گے، نہ میں آپ کے بعد شادی کروں گی۔ اس پر ابو سلمہ نے فرمایا، میری ایک بات مانے گی؟ ام سلمہ نے عرض کی، میں جب بھی آپ سے مشورہ کرتی ہوں اس میں میرا ارادہ آپ کی فرما برداری کا ہی ہوتا ہے۔ یہ سن کر ابو سلمہ بولے، جب میں وفات پا جاؤں تو تم شادی کر لینا۔ اس کے بعد آپ نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اللہم ارزق ام سلمہ بعدی رجلا خیرا منی لا یحزنها ولا یؤذیہا۔ الہی ام سلمہ کو میرے بعد مجھ سے بہتر شوہر عطا فرما جو اسے غم زدہ کرے نہ تکلیف دے۔ آپ فرماتی ہیں، جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو میں سوچتی کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہوگا۔ پھر ان کی بتائی ہوئی دعا مانگی تو اللہ پاک نے مجھے ان کے بدلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دیے۔ یعنی ایمان کہتا تھا کہ اس دعا کی برکت سے مجھے ان سے بہتر خاوند ملے گا، مگر عقل و سمجھ کہتی تھی ناممکن ہے۔ میں نے عقل کی نہ مانی، ایمان کی مانی اور دعا پڑھ لی۔ اس کی برکت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، جن پر لاکھوں ابو سلمہ قربان۔ ابو سلمہ کے انتقال کے بعد آپ نے ان کی دیگر بچوں کو بھی اپنے حقیقی بچے سمجھ کر پالا پوسا اور مال خرچ کیا، جیسا کہ حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو سلمہ کی اولاد پر خرچ کروں تو کیا مجھے اجر ملے گا؟ میں انہیں ادھر ادھر نہیں چھوڑ سکتی، وہ میری اولاد ہے۔ فرمایا، ہاں، جو تو ان پر خرچ کرے گی تجھے اس کا اجر ملے گا۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ابو سلمہ کی کچھ اولاد دوسری بیوی سے تھی جو ام سلمہ کی ستیلی اولاد تھی۔ عمر، زینب اور کچھ اولاد خود ام سلمہ کے بطن سے تھی، یعنی ام سلمہ کی حقیقی اولاد محمد درہ، یعنی سوال ستیلی اولاد کے متعلق ہے، ورنہ آپ بنی ابی سلمہ نہ فرماتی۔ فرمایا، ان بچوں پر خرچ کرنے کا تجھے ثواب ملے گا کیونکہ وہ یتیم بھی ہیں اور تمہارے عزیز ترین بھی۔ ان پر خرچ کرنا یتیم کو پالنا بھی ہے اور عزیز کا حق ادا کرنا بھی۔
اپنے فوت شدہ خاوند کی روح کو خوش کرنا بھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح 4 ہجری جبکہ ماہ شوال کے ختم ہونے میں 10 دن باقی تھے، تب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عدت ختم ہوئی، اور یہ مہینہ ختم ہونے سے کچھ پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح فرما لیا اور اس مبارک حجرے میں ٹھہرایا جہاں پہلے ام المساکین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا رہائش پذیر تھی، کیونکہ اس وقت ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی شادی کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عدت ختم ہونے کے بعد پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو پیام نکاح دیا، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے پیام نکاح دیا، آپ نے انہیں بھی انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے ذریعے پیغام بھجوایا تو آپ نے جواباً عرض کی، حضور اور ان کے نمائندے کو خوش آمدید، آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر میری طرف سے عرض کیجیے، میں غیرت مند عورت ہوں، یعنی مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بیویوں سے رنجش کا ڈر ہے، عیالدار ہوں اور میرا کوئی ولی موجود نہیں۔ نمائندے نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر ان کا پیغام سنایا تو آپ نے کہلا بھیجا کہ جہاں تک تمہارے اس قول کا تعلق ہے کہ میں عیالدار ہوں، اس سلسلے میں اللہ پاک تمہارے بچوں کو کافی ہوگا۔ تمہارا یہ کہنا کہ میں غیرت مند خاتون ہوں، اس کے لیے میں اللہ پاک سے دعا کروں گا کہ وہ تمہاری غیرت دور فرما دے، اور جہاں تک تمہارے اولیاء کی بات ہے تو موجود و غیر موجود میں سے کوئی بھی اسے ناپسند نہیں کرے گا۔ جب آپ تک یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے بیٹے عمر بن ابو سلمہ سے فرمایا، اے عمر، اٹھو اور حضور کے ساتھ میرا نکاح کر دو۔ ایک سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا تو آپ بڑی بے کسی میں پڑ گئیں۔ چند چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیوگی میں زندگی بسر کرنا دشوار ہو گیا۔ ان کا یہ حال زار دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرما لیا اور بچوں کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ اس طرح یہ حضور کے گھر آ گئیں اور تمام امت کی ماں بن گئیں۔ حضرت ابو سلمہ کی ایک اور بیٹی ام کلثوم فرماتی ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تو ان سے فرمایا، میں نے نجاشی کی طرف ایک چادر اور چند اوقیہ، ایک اوقیہ تقریباً 3 تولے 4 ماشے کا ہوتا ہے، مشک بھیجا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ چیزیں ان کے پاس پہنچنے تک وہ زندہ رہے گا اور یہ اسے ملیں گی، بلکہ مجھے واپس کر دی جائیں گی۔ جب وہ مجھے واپس کر دی جائیں تو وہ تمہارے لیے ہیں۔ راوی فرماتے ہیں، جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا کہ آپ کا تحفہ واپس کر دیا گیا۔ پھر آپ نے تمام مقدس بیویوں کو ایک ایک اوقیہ مشک عطا فرمائی اور باقی سارا مشک اور چادر ام سلمہ کو عطا فرما دیے۔ ام المؤمنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی صبر و استقامت، جذبہ ایمانی، جوش اسلامی، علم و عمل، محنت و جفاکشی، عقل و فہم کا ایک ایسا شاہکار ہے جس کی مثال مشکل ہی سے مل سکے گی۔ ان کے کارناموں اور بہادری کی داستانوں کو تاریخ اسلام کے اوراق میں پڑھ کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ اے آسمان بول، اے زمین بتا، کیا تم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جیسی شیر دل اور پیکر ایمان عورت کو ان سے پہلے کبھی دیکھا تھا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے بعد گھر میں قدم رکھتے ہی آپ نے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھا اور سلیقہ شعاری و ہنرمندی کا ثبوت دیتے ہوئے انہیں نبھانے میں فوری مصروف ہو گئی۔ جیسا کہ مروی ہے کہ جب آپ گھر میں داخل ہوئیں تو مٹی اور پتھر سے بنے چند برتن دکھائی دیے۔ آپ نے برتنوں میں جھانکا تو ایک میں جو اور دوسرے میں تھوڑا سا گھی تھا۔ آپ نے جو لے کر پیسے، پھر انہیں پیسے، پھر انہیں گوندا اور گھی لے کر سالن کے طور پر پکایا۔ شادی کی رات یہ پہلا کھانا آپ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کھایا۔ اعلیٰ اوصاف، آپ کا شمار السابقون الاولون میں ہوتا ہے۔
نمبر 2، آپ پردہ دار پاک دامن عورتوں میں سب سے پہلے ہجرت کرنے والی، سب سے زیادہ حسن و جمال والی، نسب کے لحاظ سے سب سے زیادہ شرف والی اور شرعی احکام و قوانین میں مہارت رکھنے والی تھیں۔ نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بیویاں حضرت عائشہ و حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما آپ کے حسن و جمال کے گن گاتی تھی۔ نمبر 4، آپ کامل عقل اور درست رائے جیسی صفات سے آراستہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حدیبیہ کے دن دیا گیا ان کا مشورہ ان کی کامل عقل اور درست رائے کی دلیل ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ سے مشورہ کر کے آپ کی رائے کو شرف قبولیت سے نوازا۔ شارح بخاری حضرت علامہ احمد بن علی بن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس میں مشورہ کرنے کی فضیلت، صاحب فضل و کمال عورت سے مشورہ کرنے کا جواز، ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت اور آپ کی سمجھداری و ذہانت کا بیان ہے۔ یہاں تک کہ امام الحرمین امام ابو معالی عبد الملک بن عبداللہ جوینی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ ہم کسی ایسی خاتون کے بارے میں نہیں جانتے جس کی رائے درست ثابت ہوئی ہو۔ نمبر 5، آپ نے حبشہ میں قیام کے دوران شاہ حبشہ کی قبر پر نور دیکھا۔ نمبر 6، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عصر کے بعد اپنی مقدس بیویوں کے پاس باری باری تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے آپ کے پاس تشریف لاتے، کیونکہ آپ عمر میں ان سے بڑی تھیں۔ نمبر 7، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بیماری کے سبب سواری پر سوار ہو کر طواف کی اجازت عطا فرمائی۔ نمبر 8، آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ ایک بار چند مسکینوں نے صدا لگائی تو آپ نے لونڈی سے فرمایا، ہر ایک کو کچھ دو، کچھ نہ ہو تو ایک ایک کھجور ہی انہیں دے دینا۔ نمبر 9، آپ کے پاس حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک تھے۔ جب کسی انسان کو نظر بد لگ جاتی یا کوئی اور بیماری آ جاتی تو آپ ان منہ مبارک سے علاج فرماتی۔ نمبر 10، آپ نے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ السلام کی صحابی رسول حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں زیارت کرنے کا شرف پایا۔ نمبر 11، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی توبہ کی قبولیت سحری کے وقت نازل ہوئی، اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تھے۔ 12، کئی جنگوں اور غزوات میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا، چنانچہ غزوہ مریسی یعنی غزوہ بنی مستلق میں ام المؤمنین حضرت عائشہ اور ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک تھیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک بار یہودیوں کی مدینے پر چڑھائی کو روکنے کے لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کا لشکر لے کر خیبر روانہ ہوئے تو آپ کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ طائف میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے 2 خیمے گاڑے تھے، اور جب تک طائف کا محاصرہ رہا آپ ان دونوں خیموں کے درمیان میں نمازیں پڑھتے رہے۔ جب قبیلہ ثقیف کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان لوگوں نے اسی جگہ پر مسجد بنا لی۔ ایک بار جب آپ نے اس بات کی خواہش کا اظہار فرمایا کہ اگر ہم بھی مرد ہوتے تو جہاد کرتے اور مردوں کی طرح جان فدا کرنے کا ثواب عظیم پاتے، اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ۔ پارہ 5 سورہ نساء آیت نمبر 32۔ ترجمہ، اور تم اس چیز کی تمنا نہ کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، مردوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال سے حصہ ہے۔
نازل ہوئی اور انہیں تسلی دی گئی کہ مرد جہاد سے ثواب حاصل کر سکتے ہیں تو عورتیں شوہروں کی فرما برداری اور پاک دامنی سے ثواب حاصل کر سکتی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سوارے جانے کو جنت کے سوارے جانے سے تشبیہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان یعنی شہداء سے افضل مجاہدین کے لیے جنت یوں سواری جاتی ہے جیسے ام سلمہ کو نبی کے لیے سوارا گیا۔ آپ کی شفقتیں اور مہربانیاں صرف اپنی اولاد تک محدود نہ تھیں بلکہ اپنی خدمت گزار خواتین کی اولاد پر شفقت کرنے کے معاملے میں بھی آپ کا کردار لائق تقلید تھا، جس کی واضح مثال یہ ہے کہ جب حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی والدہ جو کہ آپ کی کنیز تھیں کسی کام میں مصروف ہوتی اور آپ رونے لگتیں تو ام المؤمنین انہیں چپ کرانے کے لیے اپنا دودھ پلا دیا کرتی تھیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے وقت آپ کا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر تھا، جس کی برکت سے کئی دنوں تک آپ کے ہاتھ سے کستوری کی خوشبو آتی رہی۔ آپ کو قرآن سمجھنے کا اس قدر شوق تھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف آیات کی تفاسیر پوچھتی تھیں۔ آپ ایک بہترین قاریہ بھی تھیں، چنانچہ جب آپ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قراءت قرآن کے متعلق پوچھا گیا تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت اس طرح بتانے لگیں کہ ایک ایک حرف الگ الگ، یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود قراءت کر کے سنائی تو اس قراءت شریف میں دو خوبیاں تھیں، ایک تو نہایت ترتیل کے ساتھ ٹھہر کر تھی، دوسرے ہر حرف اپنے مخرج سے صحیح ادا ہوتا تھا۔ معلوم ہوا کہ آپ بڑی قاریہ تھی، ورنہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کی نقل نہ کر سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کی سرخ مٹی عطا فرما کر ارشاد فرمایا تھا کہ جب یہ خون ہو جائے تو جان لینا کہ حسین شہید ہو گیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ چنانچہ آپ نے وہ مٹی ایک شیشی میں رکھ دی اور کہا کرتی کہ جس دن یہ مٹی خون ہو جائے گی کیسی سختی کا دن ہوگا۔ آپ انتہائی درد دل رکھنے والی خاتون تھی جو لوگوں کے جرم و قصور معاف کروانے اور ان کی جائز سفارش کرنے کے معاملے میں سرگرم رہا کرتی تھی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث بن عبد المطلب کے بیٹے ابو سفیان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن ابی امیہ جو بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ستیلے بھائی بھی تھی نے اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان دونوں سے انتہائی ناراض و بیزار تھے، مگر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان دونوں کا قصور معاف کرنے کے لیے بہت ہی پرزور سفارش کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معافی سے ہی نہیں نوازا بلکہ ابو سفیان بن حارث کے متعلق فرمایا، مجھے امید ہے کہ ابو سفیان بن حارث میرے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قائم مقام ثابت ہوں گے۔ آیت تطہیر آپ کے مقدس گھر میں نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور آپ کی بیٹی کو اپنے اہل بیت میں شامل فرما کر آپ کی دل جوئی فرمائی۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میرے گھر میں یہ آیت نازل ہوئی، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللہ اکبر۔ پارہ 22 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، حضرت حسن و حسین اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کو بلا کر فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں بھی اہل بیت سے ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، انشاءاللہ۔ ایک روایت میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن و حسین اور سیدہ خاتون جنت کے متعلق رضی اللہ تعالی عنہم کے متعلق یہ فرمایا، اللہ پاک کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے اہل بیت، بے شک وہی سب خوبیوں اور عزت والا ہے۔
تو یہ سن کر ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رونے کی وجہ پوچھی تو آپ نے عرض کی، آپ نے حسنین کریمین اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہم کو اہل بیت فرمایا، لیکن مجھے اور میری بیٹی کو یہ شرف نہیں بخشا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اور تمہاری بیٹی بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کمبل میں لے لیا، پھر یہ دعا فرمائی۔ خیال رہے کہ لفظ پنج تن پاک اس حدیث سے لیا گیا ہے، اور یہ واقعہ بہت بار ہوا۔ کبھی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کمبل شریف میں داخل نہیں کیا اور کبھی داخل فرما لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کو بڑی محبت تھی، چنانچہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام کے بعد بیدار ہوئے تو آپ نے مبارک جسم پر کھجور کی چھال سے بنے بستر کے سبب پڑنے والے نشان دیکھ کر رونے لگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دلاسا دیتے ہوئے رونے سے منع فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کی محبت اور آپ کے عشق کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ اپنے غلاموں کو پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری کی تاکید کیا کرتی۔ چنانچہ ایک بار آپ نے اپنے غلام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، میں تمہیں اس شرط پر آزاد کرتی ہوں کہ تم پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہو۔ انہوں نے عرض کی، اگر آپ یہ بات شرط نہ بھی کرتی تب بھی میں کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی اختیار نہ کرتا۔ پھر آپ نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت گزاری کی شرط پر آزادی عطا فرمائی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ میں موجود خوبیوں اور عمدہ ترین اوصاف کی گواہی دیگر ازواج سے بھی منقول ہے۔ چنانچہ ایک بار حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی، خالہ جان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی مقدس بیوی زیادہ محبوب تھی؟ فرمایا، میں اس بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی، البتہ حضرت زینب بنت جحش اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کو بارگاہ اقدس میں خاص مقام حاصل تھا، اور میرا خیال ہے کہ میرے بعد یہ دونوں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھی۔ احادیث مبارکہ کی خدمت۔ امہات المؤمنین کو بہت سی حدیثیں یاد تھیں، مگر حضرت عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما ان میں ممتاز تھی۔ آپ سے 378 حدیثیں مروی ہیں، جن میں سے 13 پر بخاری و مسلم کا اتفاق ہے اور 3 کے ساتھ امام بخاری اور 13 کے ساتھ امام مسلم منفرد ہیں، باقی دیگر کتب میں ہیں۔ آپ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابو سلمہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ احادیث روایات کی ہیں، جبکہ حضرت ابن عباس، حضرت عائشہ، حضرت ابو سعید خدری، حضرت عمر بن ابو سلمہ، حضرت انس، حضرت زینب، ان کے علاوہ آپ کی اولاد، بھائی، بھتیجے، غلاموں، صحابہ و تابعین وغیرہ نے آپ سے احادیث روایت کی ہیں۔ سفر آخرت۔ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وصیت کی تھی کہ ان کا جنازہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پڑھائیں، لیکن جب آپ کا انتقال ہوا تو جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا، کیونکہ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال آپ سے پہلے ہی ہو گیا۔ امام شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن احمد ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بیویوں میں سب سے آخر میں انتقال فرمانے والی آپ ہی ہیں۔ آپ نے بہت لمبی عمر پائی، یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا زمانہ پایا۔ ان کی شہادت کی وجہ سے آپ پر غشی طاری ہو گئی، آپ بہت زیادہ غمگین ہوئی، یہاں تک کہ بہت کم عرصہ زندہ رہنے کے بعد انتقال فرما گئی اور جنت البقیع میں آپ کو دفن کیا گیا۔ تاریخ وصال۔ ان کی وفات کے بعد دنیا امہات المؤمنین سے خالی ہو گئی۔ مدینہ منورہ میں 84 برس کی عمر پا کر وفات پائی۔ ان کی وفات کا سال 53 ہجری ہے۔ بعض مورخین کا قول ہے کہ ان کے وصال کا سال 59 ہجری ہے، اور ابراہیم حربی نے فرمایا کہ 62 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور بعض کہتے ہیں کہ 63 ہجری کے بعد ان کی وفات ہوئی۔
اگر آپ کو یہ تحقیقی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، کومنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور ہو سکے تو اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اسپیشلی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنے چینل کو دیکھتے رہیے۔ السلام علیکم۔